السلام علیکم ویورز آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ریکٹم ڈیزیز کے متعلق ہے۔ انسانی جسم میں وہ پوائنٹس، وہ پارٹس آف باڈی جہاں سے رفع حاجت کی جاتی ہے، پخانہ خارج کیا جاتا ہے، اس کے متعلق زیادہ تر 2 سے 3 بیماریوں کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ خونی بواسیر، باطی بواسیر، جبکہ اس کے جو اسباب ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ قبض کی وجہ سے یہ ہوتی ہیں، جبکہ اس میں کوئی صداقت نہیں۔ ہر مریض کی بیماری کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا، اور جو بقیہ امراض مقد ہیں جن کے متعلق آپ بالکل نہیں جانتے سمجھتے، ان کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کو فلاں مرض ہے اور اس طرح کا علاج ہوگا، آپ کی بیماری کے مطابق آپ کو علاج مل سکے اور آپ اس تکلیف سے نجات پا لیں۔ تو میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ رحمان، الاسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات پاک وطن شریف۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر ہے۔ اس تصویر میں آپ کو انتڑیوں کا نظام نظر آ رہا ہوگا۔ یہ انتڑیاں ہیں پیٹ کے اندر جو ہوتی ہیں، اور اس حصے کو مقد بولتے ہیں۔ مقد کے اندر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس کے بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبض ہی مین وجہ ہے بواسیر کی، تو بعض لوگوں میں تو ایسا حقیقت میں ہے، لیکن بعض میں ضروری نہیں ہے کہ قبض ہی کی وجہ سے یہ بیماری لگے۔ انتڑیوں کی ایک حرکت ہوتی ہے جس کو حرکت دودیا کہتے ہیں، یعنی ٹوبرکل سسٹم، یعنی یہ ایک ایسی حرکت ہوتی ہے جو پخانے کو دھکیل کے باہر نکالتی ہے، اور جب یہ اعتدال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو مقد پر دباؤ ڈالتی ہے، زور لگتا ہے، مریض کو پخانے کی حاجت ہوتی ہے اور بعض اوقات پخانہ خارج نہیں ہوتا، اور زیادہ زور لگنے سے، زیادہ دیر بیٹھنے سے پخانے کے ساتھ یا پخانے سے علاوہ کوئی سفید رطوبت جس کو میوکس بولتے ہیں، انڈے جیسی سفیدی خارج ہوتی ہے، اور اس کے بار بار دباؤ پڑنے سے مقد کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں، خون کی چھوٹی چھوٹی کیپلریز ہوتی ہیں، ویریکوز وینیں ہوتی ہیں، ان پر دباؤ پڑنے سے وہ پھول جاتی ہیں اور یہ ایسے انگور جیسی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جب ان کی طاقت سے ان پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو یہ پھٹ جاتی ہیں اور ان کے اندر سے فوارے کی شکل میں خون نکلتا ہے، تو اس کیفیت کو ہیومرائڈ کہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ دباؤ آپ کو سخت پخانے کی وجہ سے بھی پڑ سکتا ہے، اور وہ مریض جن کو ڈائریا ہو جاتا ہے، یعنی بار بار پخانے کی حاجت ہوتی ہے، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اکثر یہ دیکھا گیا ہے اس میں کہ مریض کو خواہ وہ ڈائریا کی وجہ سے ہو یا حرکت دودیا یعنی انتڑیوں کی حرکت اعتدال سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو، تو اس کو قبض کی دوا کھلا دی جاتی ہے، جبکہ اس کی بیماری مزید بڑھ جاتی ہے اور اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور وہ مریض یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا علاج کروایا اور میں جب بھی دوا لیتا ہوں بجائے فائدے کے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ قبض کی دوا کھا رہے ہیں، جبکہ آپ کو قبض تھا ہی نہیں، اور آپ کی بیماری کا جو سبب ہے وہ اور ہے۔ تو جو بادی یعنی مسے والی جو بواسیر ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقد کے یہ جو اینڈ پوائنٹ ہیں، یہ والے کناروں پر یا کناروں کے گرد کچھ مسے بن جاتے ہیں۔ وہ مسے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے اکثر لوگوں کے چہرے پر بن جاتے ہیں یا بقیہ جسم پر بن جاتے ہیں، تو وہ اس مسے والی بواسیر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ دفتر میں کام کرتے ہیں اور اپنے پخانے کو روک لیتے ہیں، پخانے کی جب حاجت ہوتی ہے تو وہ رفع حاجت کو نہیں جاتے، تو پخانے کے اندر جو پوائزن ہوتا ہے وہ ریکٹم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ جب وہ سرایت کرتا ہے
یعنی ریکٹم کی بافتوں میں جذب ہو جاتا ہے تو تب اس طرح کے مسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کو مسے والی بواسیر کہتے ہیں۔ تو جب تک آپ کے خون کے اندر سے وہ پوائزن ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کا مرض ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح مکد کا جو تیسرا جو مرض ہے وہ ہے فشر۔ فشر یہ دیکھیں کہ مکد کے اندر بہت ہی حساس حصہ ہوتا ہے اور اس کی جو بافتیں ہوتی ہیں یہ پھٹ جاتی ہیں۔ جب یہ پھٹتی ہیں تو بعض اوقات پخانے کے ساتھ خون بھی آتا ہے، اور جب پخانے کی حاجت ہوتی ہے تو اس وقت مریض کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، شدت کا تکلیف ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، اور اس طرح کا درد ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہو۔ تو اس بیماری کا بھی مین سبب جاننے کے بعد علاج کیا جاتا ہے۔ اگر اس بیماری میں آپ بواسیر کی دوائی کھائیں گے تو آپ کا فشر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ کو یہ پھر آپریٹ کی طرف بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کا آپریشن کروائیں، جبکہ اس کا بہترین علاج ہے یہ چند ہفتوں میں، چند دنوں میں اس کا تکلیف ختم ہو جاتا ہے، چند خوراکوں سے اس کا تکلیف ختم ہو جاتا ہے اور مریض کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایک مرض جس کو بولتے ہیں فسچولا، مکد کے کناروں کے قریب ایک پھنسی نما دانہ نمو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مکد ہے، پخانے کی جگہ ہے، اور یہ ایک دانہ آپ کو شکل میں نظر آ رہا ہے تصویر میں۔ یہ پہلے تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر سے پیپ نکلتا ہے، پس نکلتا ہے، اور بعض اوقات یہ ٹریک بنا لیتا ہے، اور اس کے جو ٹریک ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ مکد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ آپریٹ کرواتے ہیں، آپریٹ کرنے کے باوجود یہ ایک جگہ سے تو بند ہوتا ہے اور دوسری جگہ سے پھوٹ پڑتا ہے۔ جب تک آپ کی بیماری کی مین وجہ اور اس کے اسباب کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک آپ کا مرض ختم نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مریض کئی بار آپریٹ کروا لیتے ہیں، بار بار آپریٹ کروانے کے باوجود ان کا علاج نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ اس فسچولا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ اللہ پہ یقین رکھیں، ہم پہ یقین کریں، اعتماد کریں، علاج شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے اس مرض کا مکمل علاج ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مرض جس کو کانچ نکلنا کہتے ہیں۔ کانچ نکلنا ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کا مکد کا کچھ حصہ باہر کو آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو گلاس نکلنا یا کانچ نکلنا کہتے ہیں۔ یہ مکد کا کچھ حصہ باہر آ جاتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پخانے والی جگہ پر زور لگتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، اور دباؤ پڑنے سے یہ باہر کو آ جاتی ہے، اور جب یہ باہر کو آتی ہے تو مریض کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ مریض اس تکلیف میں جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی کیفیت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہے، تو آپ کا علاج ممکن ہے، یہ انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارا موبائل نمبر آن سکرین موجود ہے۔ ایک اور بیماری اس کی جو مکد کی وہ ہے السریٹیو کنڈیشن آف ریکٹم، یعنی مکد کے اندر السر جیسی کیفیت بن جاتی ہے اور مریض کو ریکٹم کے اندر زخم ہوتے ہیں، اس کے اندر سے پیپ سی بننی شروع ہو جاتی ہے اور مریض کو کافی زیادہ برننگ اور جلن ہوتی ہے۔ ایک اور مرض اس کا ریکٹم رنگ، جس کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر حضرات یا حکیم حضرات۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مکد کے اندر ایک رنگ بنتا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کس پوائنٹ پہ۔ یہ دیکھیں، یہاں پر ایک رنگ گول دائرہ بنتا ہے اور اس رستے سے پخانہ خارج ہوتا ہے۔ اس کے اندر انفلامیشن آنے کی وجہ سے، سوجن آنے کی وجہ سے اس کا رستہ تنگ ہو جاتا ہے، تو مریض کو پخانے کی جب حاجت ہوتی ہے تو وہ دھاری دار ہوتی ہے، تکونی ہوتی ہے، باریک پخانہ ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا پخانہ ہوتا ہے، اور
پخانہ جب حاجت ہوتی پخانے کی تو انتڑیاں پوری سے واش نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی مریض کو کافی تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی ہے۔ مریض سمجھتا ہے کہ مجھے قبضی کا لفظ کبھی استعمال کرتا ہے، کبھی قبض کہتا ہے، کبھی مطلب الگ الگ ان کے جو بتانے کے انداز ہوتے ہیں بتاتے ہیں، لیکن ان کو بھی کافی عرصے سے یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کو پخانہ ٹوٹا ہوا آتا ہے، تکونا آتا ہے، باریک آتا ہے۔ اور اس ساری علامات میں، اس ساری جو کیفیات میں ایک بڑی علامت یہ ہے کہ مریض کا جو ہاضمہ ہے، جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، مریض کا ہضم ٹھیک نہیں ہوتا، مریض کے پیٹ میں خواہ وہ قبض کی وجہ سے گیس بنتا ہو یا آپ کے انتڑیوں کی حرکتیں دودھیا تیز ہونے کی وجہ سے گیس بنتا ہو، مریض کا پیٹ پھولا رہتا ہے، مریض کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، مریض کے نہ تو کھانے پینے کی روٹین ہوتی ہے، نہ رفع حاجت کی کوئی روٹین ہوتی ہے، تو اس میں آپ کی غذائیں بھی کافی اثر رکھتی ہیں۔ آپ اپنی جتنی سادہ غذائیں استعمال کریں گے آپ اتنے ہی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور جتنی آپ فاسٹ فوڈ یا چٹ پٹی یا تیز مرچ مسالہ جات والی غذائیں استعمال کریں گے تو اتنا ہی آپ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بھی فرد ریکٹم کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کی بیماری کا علاج ہوگا۔ اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آپ کی بیماریوں کے متعلق پورا معلوم ہو سکے، آپ ان لوگوں سے بچیں جو ایک ہی دوا بنا لیتے ہیں اور وہی سبھی مریضوں کو دیتے ہیں اور اپنا بزنس، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، ان لوگوں سے بچیں۔ آپ کا علاج اس طریقہ سے نہیں ہونے والا۔ جب تک آپ اپنی طبیعت، اپنی بیماری کے مطابق آپ علاج نہیں کرواتے، آپ کو دوا نہیں ملتا، تب تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔